ٹو نیوز کی خصوصی بجٹ پروگرامنگ میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زراعت۔ زرعی شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے جس پر ٹیکس نافذ نہیں ہو سکا ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ شعبہ کیسے بچا ہوا ہے۔ حکومت ٹیکس بڑھانے کی بات تو ایک جگہ کرتی ہے، مگر کیا ایسا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے زمیندار اس شعبے سے تعلق رکھنے والے حکمران زراعت کو ٹیکس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں؟ میں ہوں طہا صدیقی، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے زراعت کے سابق وفاقی وزیر خیر محمد جنیجو صاحب، اور لاہور اسٹوڈیو سے رابعہ سلطان جو کہ ڈائریکٹر ہیں فارمرز ایسوسی ایشن کی، اور میرے ساتھ مزید موجود ہیں راشد عالم۔ جنیجو صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ بہت سنا ہے کہ زراعت کے اوپر ٹیکس نہیں لگا، حکومت کو ایک طرف تو پیسوں کی ضرورت ہے، یہ تو ان کا بھی کہنا ہے، تو زراعت پر ٹیکس کیوں نہیں ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ ان پہ نہیں لگا، لوگ شور کرتے ہیں جی ہم کیوں دیں جب وہ نہیں دے رہے۔ صحیح، میرا عرض صرف یہ ہے کہ یہ پرسیپشن غلط ہے، کیونکہ ایگریکلچر ٹیکس بالکل ہے اور وہ اسٹیٹیوٹ بکس پر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس لا کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا جاتا، یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پاورفل لابیز بیٹھی ہیں تو ان کو ٹیکس ریکوری جو ہے وہاں سے کم ہو رہی ہے، یہ دس از اندر میٹر۔ لیکن یہ کہنا کہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں ہے یہ غلط ہے۔ اٹ از پروونشل ٹیکس ہے، اس لیے آپ کو انکم ٹیکس دفتر نہیں جانا پڑتا، ہم وہ ریٹرنز بھرتے ہیں جسٹ لائک آپ جیسے بھرتے ہیں اپنے سیلری کے ٹیکس میں۔ اس میں جو بیسک ایگزمپشن ہے 80,000 کی ہے یا لاکھ کی ہے، وہ ڈیڈکٹ کر کر حساب کتاب بنا کر ٹیکس ڈیو ریٹرن ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں۔ حساب اور ڈاکیومنٹیشن میں تھوڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ بالکل ایگریکلچر میں بالکل ہیں، کیونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن پر نہیں چلتی۔ آپ گندم بیچیں، آپ پھٹی بیچیں، آپ شوگر کین بیچیں، شوگر کین کے البتہ وہ بلز آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بلک میں جاتی ہے تو وہاں ریسیپٹ آ جاتی ہے ٹرک لوڈ کی۔ لیکن جہاں پر اگر 20 من کوئی گندم بیچ رہا ہے یا کوئی ریپ سیڈ بیچ رہا ہے تو اس کی رسید وغیرہ وہ نہیں ملتے۔ آڑتی آتے ہیں گاؤں میں، وہ آ کر لے جاتے ہیں، دے ہارڈلی گیو یو اینی ریسیپٹ، وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے انکم۔ لیکن اس کا حساب کتاب جو ہے وہ انفیکٹ 3 طریقوں کے ٹیکسز ہوتے ہیں۔ ایک تو لینڈ ٹیکس ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ہولڈنگ کتنی ہے اس پر ایکر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے۔ دین وہ دوسرے ویریس ٹیکسز ہیں، آبیانک کے ٹیکس ہے، واٹر ٹیکس کہہ لیں آپ اس کو۔ پھر سیسز ہیں مختلف، شوگر کین روڈ سیس ہے، مطلب ہمیں اپنے شوگر کین کے جو رستے ہم استعمال کرتے ہیں اس پر بھی ٹیکس ہے، 1 روپیہ۔ تو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک ہے کہ یہ شعبہ بچا ہوا ہے ٹیکس سے۔ بالکل جنیجو صاحب نے اپنے جواب میں ہی یہ چیز کا بالکل کہہ دیا کہ یہ ایک پروونشل لیوی ہے، اس کے لیے کوئی ریگرس قسم کی ڈاکیومنٹیشن نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس کو پراپرلی نہ کوئی بندہ چیک کرتا ہے، نہ ڈیمانڈ ہے، نہ پولیٹیکل ول ہے اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے، اس کو انفورس کرنے کے لیے، کیونکہ جو حکمران طبقہ زیادہ تر آیا ہے ہمارے یہاں وہ خود ہی اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو اس سے وابستہ ہے۔ پھر کارپوریٹس زیادہ تر نہیں آئے اس کے اندر۔ پھر ایک بہانہ یہ کہا جاتا ہے کہ لینڈ ہولڈنگ زیادہ چھوٹے کاشتکاروں کی ہے جنیجو صاحب، جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ حالانکہ اب تمام عوامل ہمیں ایسے نظر نہیں آ رہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوں۔ آپ نے سیس کی بات کی، وہ تقریباً چنگی اور ساری چیزیں ایک انڈسٹریلسٹ کو یا ایک جو بھی کمرشل پروڈکشن کرتا ہے اس کا بھی ہے، الگ چیز ہاں، ہے، لیکن وہ جو آپ کی پروڈیوس روڈ آتی ہے وہ ہے یہ روڈ سیس میں یہ بڑی اسپیسیفک ہوتی ہے شوگر کین کے لیے، صرف شوگر کین کے لیے ہے کہ وہ اس کے لیے جو بھی ہے 1 روپیہ فی من ہوتا ہے، which transforms to crores of rupees۔ مسئلہ سارا کا سارا یہی ہے صاحب کہ ایک کاشتکار کی آمدنی کے اوپر ٹیکس اس حساب سے نہیں لیا جاتا جس طرح دوسری آمدن رکھنے والوں کے حساب سے لیا جا سکتا ہے، جس طرح۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر پوٹینشیل بھی بہت ہے، کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ ایک ایگرو بیسڈ اکانومی ہے۔ پاکستان کی جی ڈی میں 22% جی ڈی پی میں حصہ ایگریکلچر کا ہے۔ ساؤتھ ایشیا کی تقریباً تمام ممالک کا 15 to 21% ہے، یا 24 یا مختلف ویری کرتا ہے، چائنا میں 25-26% ہے۔ ذرا لاہور اسٹوڈیو کی طرف چلیں، رابعہ سلطان جو کہ ڈائریکٹر ہے فارمرز ایسوسی ایشن، ان سے بھی ذرا سوال کرتے ہیں۔ رابعہ، بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا۔ ہمیں یہ بتائیں کہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے ایگریکلچر سیکٹر کو۔ جنیجو صاحب نے کہا کہ ٹیکسز ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ لاگو ہوئے ہوئے ہیں اس شعبے میں۔
آپ کا کیا رائے ہے کہ اس کو مزید نیٹ میں لانا چاہیے، اس کے اوپر ٹیکسز لگانے چاہیے، یا جو پارلیمنٹ میں حکمران بیٹھے ہوئے جن کا اس شعبے سے تعلق ہے وہ نہیں ہونے دیں گے؟ بات یہ ہے کہ جی ایگریکلچر ٹیکسیشن کی جو بات ہے یہ ہمیشہ پچھلے کوئی 10-15 سالوں سے ہر بجٹ سے پہلے ایک ڈیبیٹ اس پہ جنریٹ کی جاتی ہے اور پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اس کو ٹیکس کریں. جنیجو صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس ہم نہیں دے رہے. تمام صوبے ان میں مختلف ریٹ ہیں لیکن تمام صوبے اپنا ایگریکلچر ٹیکس ادا کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک غلط بات پھیلائی جاتی ہے اس کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے. دوسری جو بات یہاں گفتگو میں بڑھاؤں گی آگے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایگریکلچر ہماری 21-22% جی ڈی پی کو کا حصہ ہے اور اس کی کنٹریبیوشن ہے اور اس کو اس لیے ٹیکس کر دینا چاہیے کیونکہ یہ 22% جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ان کی بات بھی وہی ہے، آپ سے بھی وہی آپ نے بھی وہی بات کی کہ ٹیکس نیٹ میں ہے ایگریکلچر سیکٹر، انڈائریکٹ ٹیکسز لگ رہے ہیں. اب بجٹ جو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہے. یہ جو میں ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں اٹ از پیور ڈائریکٹ ٹیکس، وہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن اچھی نہیں ہو رہی. I will concede that. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی ایگزیکیوشن، جی ہاں، لیکن اس میں ذرا پرابلم یہ ہے کیونکہ یہ ڈاکیومنٹڈ سیکٹر نہیں ہے، تو اس لیے فار اے ریونیو آفیسر اور فار این انکم ٹیکس آفیسر کسی زمیندار کے پاس جا کر اس کے کہیں کہ جی آپ ریکارڈ دیں، یہ دیں، وہ دیں، تو وہ فیسلٹیز وہاں نہیں ہوتی. مختصراً اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. ملک کو ضرورت ہے تمام سیکٹرز میں کو یہ ایکویٹیبل بیسس کے اوپر اپنا بالکل جی کنٹریبیوشن یہ ہونا چاہیے اور خوش قسمتی سے ہو بھی رہا ہے. اس کو ایگزیکیوٹ اچھی طرح سے کیا جائے. ہمارے پاس آج تک کبھی نمبرز نہیں آئے جنیجو صاحب اتنے بڑے پوزیشن کے جہاں پہ ہماری تقریباً 41% ورک فورس امپلائی ہے، ہمارے پاس آج تک نہیں آیا. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم بہت آسانی سے کسی بھی انڈسٹری والے کو، کسی بھی ٹریڈر سے بات کرتے اور اس کو ٹیکس کر دیتے، اس کی ہیو اینڈ کرائی کوئی نہیں سوچتا. خاتون فرما رہی تھی کہ جی 85% اسمال ہیں. اب فیکٹ آف دا میٹر بالکل یہی ہوگا، مگر کہا یہ بھی جاتا ہے جو کہ حقیقت ہے کہ بڑے ذمہ داروں نے اپنی زمینیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے مختلف لوگوں میں نام کر دی تاکہ اگر کبھی کوئی ایگریکلچر اصلاحات آئی، زرعی اصلاحات آئی تو وہ بٹوارہ ہونے سے بچ جائے. کچے کی زمینوں پہ بھی قبضے کا آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ درست تو نہیں ہے نا. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کچے کی قبضے میں ہیں، یہ ہے وہ ہے یا نہیں دے رہے ہیں، دیز آر آل illegal matters. اس کو تو کنٹرول کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے، لیکن لاز تو ہے نا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے لاز ہیں. تو اب اس میں نقصان میں وہ جا رہا ہے جو لیگلی مطلب اپنا ریٹرن بھرتا ہے، ریونیو آفیسر کو ٹیکس دیتا ہے، جو دے رہا ہے، جو دے رہا ہے. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں جنید صاحب، ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد یہ موضوع کنٹینیو کرتے ہیں. ٹیکس لگنا چاہیے یا نہیں زراعت کے شعبے پر، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. بریک کے بعد ہم اس موضوع پہ مزید بات کریں گے.